بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مدعی نبوت کا تذکرہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں اس کی زندگی کے بعض حالات اور اس کو لاحق بیماریوں کا پچھلے دروس میں تذکرہ کیا گیا۔ آگے ہمارے سامنے کتاب میں دکتور صادق صاحب نے عنوان قائم کیا، دعویٰ غلام احمد النبوۃ و نزول الوحی الیہ۔ غلام احمد کا دعوی نبوت اور اس کی جانب، اس کے اپنی جانب وحی کے نزول کا دعویٰ، یہ عنوان قائم کیا۔ اور اس سے پہلے کچھ بحث اس پس منظر کی ہے جس میں یہ دعویٰ سامنے آیا۔ ہم دکتور صادق کی کچھ باتیں جو شیخ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے، اسے پیش کرنے کے بعد شیخ صفی الرحمن صاحب کی ایک لمبی عبارت پیش کرنا چاہیں گے تاکہ اس زمانے کے حالات اور وہ پس منظر اچھی طریقے سے سامنے آئے جس میں قادیانی کے نبوت کا دعویٰ سامنے آیا۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر کو اگر سامنے رکھا جائے تو کئی حقائق سامنے آتے ہیں جس میں اس دعوے کے مقاصد اور اس دور کے مختلف چہرے اور ان کے حقائق ہماری سمجھ میں آسانی سے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلے دکتور صادق کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 1857 کی بڑی تحریک ثورۃ الہند الکبریٰ، انہوں نے کہا، بڑا انقلاب، ہندوستان کا عظیم انقلاب، یعنی انقلابی تحریک جو تھی 1857 کی، جب یہ ناکامیاب ہو گئی برطانوی قبضے اور استعمار کے خلاف، اس کو ختم کرنے کے لیے ملک میں جو آگ پھیلی، یہ بالآخر ناکامیاب ہو گئی ہندوستانیوں کے نقطہ نظر سے۔ تو ایسی صورت میں اس ناکامی کے بعد مسلمانوں پر بڑی مایوسی چھا گئی، خاص طور سے اس تناظر میں کہ اب انہیں موجودہ حالات میں، اس دور کے حالات میں عام اور معتاد معمول کے مطابق جو اصلاحی کام کیے جاتے ہیں، جو کوششیں اور محنتیں کی جاتی ہیں کہ حالات سدھر جائیں، سنور جائیں، اب لگا انہیں کہ یہ معمول کی کوششیں موجودہ حالات میں کارگر نہیں ہو سکتی، اس سے حالات میں سدھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ 1857 کے، یہاں میں الگ سے ایک بات جوڑ رہا ہوں، 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد برطانوی حکومت نے ولیم ہنٹر کو اس بات پر مامور کیا کہ اس بغاوت، برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت جو ہندوستانیوں کے لیے جنگ آزادی تھی، ان کے لیے بغاوت تھی، اس بغاوت کے اسباب اور اصل عناصر کا پتہ لگایا جائے۔ اس نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ تیار کی، اور اس نے یہ نتیجہ دیا کہ ہماری اس حکومت کے اصل دشمن یا خطرہ ہمارے لیے جو ہے وہ وہابی لوگ ہیں۔ ہندوستان کے اہل حدیثوں کو انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، ولیم ہنٹر نے بھی یہی کیا۔ اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد 1857 کے بعد کئی بڑے بڑے کیسز وہابیوں کے، وہابی مجاہدین، اہل الحدیث کے علماء اور مخصوص ممتاز شخصیات کے خلاف درج کیے گئے۔ اس سلسلے کے بعض کیس اور مقدمات بڑے مشہور ہیں، مولانا یحییٰ علی اور ان کے رفقا اور دوسرے لوگوں کے کیسز، آپ مولانا غلام رسول مہر وغیرہ کی کتاب سرگزشت مجاہدین اور وہ دیکھیں تو 5 بڑے بڑے کیسز، مقدمات درج کیے گئے، اور یہ سب وہابیوں کے خلاف۔ ولیم ہنٹر کی اس رپورٹ کے بعد ہی پورے ملک کے طول و عرض میں جگہ جگہ وہابیوں کو، اہل الحدیث کو ڈھونڈا جانے لگا، تلاش جاری ہوئی، اور جہاں کہیں کوئی مسجد میں آمین زور سے کہتا، رفع الیدین کرتا، حالانکہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں شواف موجود ہیں، وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اور آج کل کے ماحول میں بھی حکومتی ایجنسیوں کے یہاں اہل حدیثوں کی یہ پہچان بتائی گئی کہ یہ آمین رفع الیدین کرتے ہیں۔
چنانچہ جگہ جگہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، خاص طور سے اہل حدیث علماء کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، بہت سے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے کچلا گیا، مختلف قسم کی سنگین انتہائی شدید قسم کی سزائیں دی گئی، توپ کے دہانے پر باندھ کر گولوں سے اڑا دیا گیا، اہل حدیث مدارس پر بلڈوزر چلائے گئے، انہیں مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، صرف دلی میں 15 اہل حدیث مدارس کو توڑا گیا۔ ہاں، یہ 1857 کے بعد کے واقعات ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت جنہیں مجرم کہہ رہی ہے، جنہیں اپنے لیے خطرہ بتا رہی ہے، ان کے تعلق سے آج اگر کوئی الزام لگائے کہ یہ انگریزوں کے ساتھ تھے یا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے در پردہ تائید میں تھے یا اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے، تو یہ دعوے کتنے مضبوط ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علمی اعتبار سے ان کے جوابات بھرپور دیے گئے، اعتراضات کیے گئے۔ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اہل حدیث وہابی، کیا اہل حدیث ان لوگوں نے انگریزوں کے دور میں اپنا نام رکھا اس گروہ نے، جبکہ اسی پس منظر میں جب وہابی کہہ کر اہل الحدیث کی پکڑ دھکڑ جاری تھی، مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریزی کورٹ میں عدالت میں مقدمہ دائر کیا ان پکڑ دھکڑ سے اہل الحدیث کو بچانے کے لیے کہ بھائی ہم اہل الحدیث ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں۔ یہ مقدمہ جیتا اور یہ ثابت کیا کہ ہم اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہیں، وہابی نہیں، اور اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو بچانے کا سامان کیا۔ تو انگریزی عدالت کے اس فیصلے کو پورے پس منظر سے کاٹ کر کچھ لوگ اہل الحدیث کے خلاف اسے ایک الزام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے انگریزوں نے ان کا نام اہل حدیث دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اختلاف کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، دیانتداری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس معاملے میں بھی اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ 1857 کی تحریک کی ناکامی کے بعد مسلمانوں میں ایک قسم کی مایوسی پھیل گئی کہ اب ہمارے حالات کی اصلاح اور سدھار عام طریقوں کے مطابق، نارمل اور رائج طریقوں کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ان معتاد اور معمول کے اسالیب سے ہٹ کر وہ چاہنے لگے کہ کوئی نیا ان کا نجات دہندہ اور ان حالات میں پریشانیوں سے نکالنے والی کوئی شخصیت ہمارے سامنے آئے، وہ ایسا تلاش کرنے لگے، انتظار کرنے لگے۔ ایسے ماحول میں تصوف کے بازیگروں نے جو ہے وہ اپنے شطحات، الہامات اور اپنے دعوے پھیلانا شروع کر دیے۔ ایسے اور اس پس منظر میں عوام اور دینی اعتبار سے جو کمزور اور کم عقل لوگ ہیں، کم سخن کم عقل لوگ، ان کے درمیان ایک ماحول یہ بن گیا کہ کچھ عجیب و غریب امور کا ظہور ہوگا، عجیب خوارق اور خرق عادت غیب کی کچھ باتیں اور خبریں سامنے آئے گی۔ چنانچہ ایسی بچکانہ باتیں اور دعوے ہر طرف عام ہوتے چلے گئے۔ وَهَيَّئُوا الْعُقُولَ وَالنُّفُوسَ لِكُلِّ أَمْرٍ، چنانچہ ان لوگوں نے ایک گویا ماحول یہ بنایا، تراشا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے، کوئی کرامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا معجزاتی معاملہ ہونے والا ہے جس سے ہمارے حالات سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو ایسا ذہن مزاج دیا کہ کوئی عجیب و غریب معاملہ اور نئی چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ عبارت اور یہ مفہوم القادیانیہ علامہ احسان علیہ زہر کی صفحہ نمبر 158 سے انہوں نے نقل کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو پس منظر تھا، مسلمانوں میں ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی ہے، ان مایوسی کے حالات میں الٹی سیدھی روایتیں اور عوام کو فریفتہ کرنے کے لیے جھوٹے قسم کے گویا کشف اور کرامات اور اس قسم کی گویا ذہن سازی کی جانے لگی۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمانوں پر منڈلاتے خطرات کے سلسلے میں اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے یہ محفوظ راستہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کچھ پیشین گوئیوں اور کچھ ایسی روایتوں کو پیش کرتے ہیں، خواب اور کشف کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تسلی مل جائے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، ہم کچھ نہ کریں اور اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ گویا ایک طرح کا نشہ ہے۔ ہر حالات میں، ہر حال میں قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں، جب فتنوں کا ذکر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہیں ہوا ہے تو ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے مختلف تدابیر اور طریقے بتائے گئے ہیں۔
بنیادی طور سے قرآن و سنت کی طرف رجوع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، دین اسلام کی خدمت اور نصرت کا عمل اور جذبہ، ان چیزوں کو اگر اختیار کیا جائے تو اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوگی اور ان کو قوت حاصل ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور ایسے بہت سارے وعدے قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حالات تھے، مایوسی چھا گئی اور لوگ الٹی سیدھی روایتوں اور انہونی کے انتظار میں پڑ گئے، تو فاستغلت برطانیہ هذه الاوضاع لمصلحتها، چنانچہ حکومت برطانیہ نے ان حالات کو اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کا استحصال کرنا چاہا۔ اور وہ کیسے؟ وذالک بایجاد مثل هذا المنقذ والمصلح، کہ جو مسلمانوں میں ایک داعیہ یا تصور پایا جاتا تھا کہ ایک بچانے والا، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نجات دہندہ اور کوئی ایسی شخصیت اب رونما ہونے والی ہے جو ہم کو ہماری نیا کو پار لگائے گی، ان حالات میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرے گی اور انہیں بچائے گی۔ اس خیال کو، یہ جو بات علامہ احسان علیہ ظہیر کہہ رہے ہیں، ابھی ہم شیخ صفی الرحمن صاحب کا جو طویل اقتباس پڑھیں گے، انہوں نے اپنے انداز میں اس کا ذکر کیا اور بعض ان احادیث کا بھی ذکر کیا جس کی روشنی میں لوگوں کو ایسا انتظار تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مصلح اور ایسے نجات دہندہ کو وجود دے کر برطانیہ کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہاتھ آیا کہ جب مسلمان ایسی کسی شخصیت کے منتظر ہیں تو کیوں نہ ہماری جانب سے ایسے مصلح اور منقذ کو، جو مسلمان سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، ہم اسے پیدا کریں، اس کو وجود دیں، جس سے کہ مسلمانوں کی امیدیں اور ان کی آرزویں وابستہ ہیں۔ ایسے مصلح کو ہم پیدا کریں، اور جو فی الحقیقت دکھاوے میں مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، مصلح ہے، ہم جس کے منتظر تھے اللہ کی جانب سے وہ شخصیت ہے، لیکن حقیقت میں وہ برطانوی حکومت کی سیاست کو جو ہے تقویت پہنچائے، ان کے ہاتھ اور ان کی حکومت کو مضبوط کرے۔ چنانچہ فاختاروا عملاء، تو انہوں نے بہت سارے متعدد عملاء کو چنا۔ عملاء عمیل کی جمع، جس کا ترجمہ ایجنٹ، دلال یا آلہ کار اچھا ترجمہ کر لیں، کہ اپنے کچھ ایجنٹوں کو انہوں نے بس منتخب کیا اور انہیں ایسے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے والا منتخب کیا، اور ان لوگوں میں ظاہر سی بات ہے کہ ایجنٹ بننے والے ایک حیثیت سے بیوقوف بھی ہوتے ہیں، ایک حیثیت سے ضمیر فروش ہوتے ہیں، تو انہوں نے بلہا کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے بلہا کو انہوں نے منتخب کیا، چنا، اور ایسے ہی لوگوں میں سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ فکانا غلام احمد احد ہؤلاء، انہی لوگوں میں سے ایک غلام احمد بھی تھا۔ یہ عبارت جو ہے عبارت الشیخ عطیہ محمد سالم، شیخ محمد عطیہ محمد سالم بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جامعہ اسلامیہ کے، انہوں نے اضواء البیان علامہ شنقیطی کی تکمیل بھی کی۔ اور یہ جو عطیہ سالم صاحب کی یہ عبارت ہے، علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب القادیانیہ کی تصدیر کے طور پر جو کلمات لکھے ہیں ان میں یہ بات بیان کی۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلِكَيْ تَنْتَلِي الْمَكِيدَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَلْتَفُّ حَوْلَ الْمُنْقِذِ الْجَدِيدِ أَرْسَلَتِ الْحُكُومَةُ الْبريطانية القساوسة يدعون إلى المسيحية۔ علامہ احسان علیہ ظہیر نے اختصار کے ساتھ جو بہت لمبی چوڑی بات کو بہت مختصراً بیان کیا، بڑی غور سے سماعت فرمائیں، تاکہ مسلمانوں کے اوپر یہ چال جو ہے وہ مخفی رہے۔ یعنی ایسی چال جب برطانوی حکومت نے چلی کہ اپنا آدمی مسلمانوں کا مصلح بنا کر لانچ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایسا کوئی اچھی طریقے سے دماغ میں رکھے۔ آج بھی یہ چال چلی جاتی ہے اور ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دھوکہ کھاتی ہے، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ لوگوں کی کم علمی، کم سوادی اور معاملات اور حالات کو نہ سمجھنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، کہ کوئی بھی چیز چمکتی نظر آئے اسے سونا سمجھ لیا۔ داعش پیدا ہوئی، ہمارے دشمنان اعداء اسلام نے اسے پیدا کیا، اسے بنایا، تشکیل دیا، ہمارے ہاں لوگ اس کے پیچھے شروع میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ عوام تو عوام، بہت سارے خود ساختہ نام نہاد علماء بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑے، اور جلد ہی ان کا چہرہ جب بے نقاب ہوا اور تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے خلاف سازش تھی۔ یہ میں ایک مثال ابھی ماضی قریب کی دے رہا ہوں۔
یہ کچھ بعید کی ہے، ایسا مسلسل ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی عالمی میڈیا اور حکومتیں اعدائے اسلام مسلمانوں عوام کے سامنے ان لوگوں کو مسلمانوں کا دوست بنا کر پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو مسلمانوں کا دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ بہرحال ایسا ہی معاملہ کہ مسلمان اس سے دھوکہ کھائیں، اپنے ان کے ایجنٹوں کو مسلمان اپنا نجات دہندہ مانے، مطلب یہ چال پر گویا پالش چڑھی رہے اور اس سے دھوکہ کھا سکیں، اور اس نئے نجات دہندہ کے گرد مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ اس مقصد کے تحت حکومت برطانیہ نے ایک کام کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنے یہاں سے یورپی ممالک سے، برطانیہ اور یورپی ممالک سے مسیحیت کی طرف، عیسائیت کی طرف دعوت دینے والے پادریوں کو ہندوستان بلایا۔ القادیانی والقادیانیہ صفحہ 19۔ اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ اشارہ اور یہ پروگرام دیا کہ وہ ان پادریوں کی دعووں کو رد کرنے کا مظاہرہ کرے، عیسائیت کے خلاف اپنے آپ کو ایک مجاہد اسلام کے طور پر اور مناظر کے طور پر پیش کرے، اور پھر اعلان کر کے لوگوں میں اعلان اور اشتہار بازی کر کے ان پادریوں سے مناظرے کا اعلان کرے، تاکہ مسلمان اس شخصیت کو جو ہے اسلام کا خادم، مسلمانوں کا خیر خواہ اور منقذ جدید یعنی نیا نجات دہندہ مصلح سمجھ کر اس سے ہمدردی اختیار کریں، اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں اور اس کے بارے میں اعتماد کریں کہ یہ ہمارا سچا خیر خواہ ہے۔ آغا کشمیری غلام احمد کے بارے میں کہتے ہیں فقد رد علی الدیانات السائدہ فی الہند، اس وقت ہندوستان میں جو مذاہب جاری تھے یا رائج تھے ان کا اس نے رد کیا، جیسے مسیحیت، اباہ اور برہمیہ۔ اس وقت کے یہ اباہ جو کہا ہے، آریہ سماجی یا جو بھی دوسرے ہوں، ان کے تردید کا اس نے مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ان دعووں سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ مسلمان علماء سے ربط ضبط کیا، بعض اہل حدیث علماء سے بھی، مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے اس نے دعویٰ کیا، علامہ اقبال جیسی شخصیت اور بعض دوسرے لوگوں نے اس کی ابتدائی دور کے اس کردار کی تعریف کی، جب اس نے ایسی کتاب لکھنے کا دعویٰ کیا کہ میں ایک ایسی 50 جلدوں پر مشتمل براہین احمدیہ نامی کتاب لکھ رہا ہوں جس میں مخالفین عیسائیت ہو، ہندو دھرم ہو یا جو بھی مسلمان مخالف مذاہب افکار ہوں ان کے خلاف تردید ہوگی، اور اسلام کی حقانیت کے ایسے دلائل اور ان کے اعتراضات کے ایسے دنداں شکن جوابات ہوں گے جس کا جواب ان کے پاس نہیں بن سکے گا۔ اس کے لیے پورے ملک سے خوب چندے بھی جمع کیے، بعض تحریریں اس نے اپنی اس مرحلے میں لکھنے کا مظاہرہ کیا، اشتہار بازیاں کی، جس سے مسلمانوں کی ہمدردیاں خوب حاصل ہوئی۔ عوام تو عوام، بہت سارے خواص بھی، جیسا کہ میں نے کہا، یہ لوگوں کے سامنے جا کے دین کی پریشانی اور ان کے فکر مندی کا مظاہرہ کرتا۔ چنانچہ لوگوں کی ہمدردیاں پہلے مرحلے میں سمیٹی، اسی کو یہ اختصار کے ساتھ اس کو گویا سمیٹ رہے ہیں۔ احمد القادیانی کہتا ہے کہ فَكُلُّ مَا وَقَعَ مِنِّي بِإِعْزَاءِ الْمُبَشِّرِينَ الْمَسِيحِيِّينَ لَمْ يَدْفَعْنِي إِلَيْهِ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میری جانب سے مسیحی مبلغین کے خلاف، ان کے مقابل میں جو کچھ میں نے مجھ سے سرزد ہوا، واقع ہوا، اس عمل پر مجھے ابھارنے والی محض یہ بات تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو حکمت اور سیاست کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے قریب لاؤں اور ان کے دلوں میں اپنی جانب سے خوشی داخل کروں، ان پر سرور داخل کروں، اور ان کے متوحش دلوں سے جو ہے انقلابی شدت کو، جوش کو ختم کر دوں۔ وَكَانَ يُضْفِي عَلَى جَمِيعِ مَوَاقِفِهِ صِفَةَ الْقُدْسِيَّةِ، اور اتنا ہی نہیں، وہ اپنے جو بھی موقف کو پیش کرتا اسے قدسیت اور تقدس کا جامہ پہناتا، اور یہ بیان کرتا
کہ وہ جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیش کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات پر مامور ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مخلوق پر حجت قائم کرے۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے لقد کلفنی اللہ باصلاح الخلق بمسکنۃ و تواضع، کہا کہ مسکنت اور تواضع کے ساتھ اللہ نے مجھے اس بات کا مکلف بنایا کہ میں مسکنت اور تواضع کے ساتھ لوگوں کی مخلوق کی اصلاح کروں، فقر اور تذلل کے ساتھ نبی ناصری اسرائیلی مسیح کے طریقے پہ۔ ہاں، ناصرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کی جگہ کا نام ہے، اسی لیے وہاں کے لوگوں کو یا حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کرنے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو ناصری نبی، ناصری اسرائیلی مسیح، اسرائیلیوں کے لیے مسیح بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ہاں، تو ان کے طریقے پر انہیں وہ نرمی کی تعلیم دیتے تھے۔ ہاں، ان کی تعلیمات میں مشہور ہے نا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایک گال پر مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو، اور یہ تناظر کہاں ہے کہ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں نرمی ہے، اس کا اظہار کر کے یہ جہاد سے روکنا چاہ رہا ہے۔ تو ان کے طریقے پہ میں لوگوں کو تعلیم دوں۔ وقد الفت لهذا الغرض کتاب براہین احمدیہ، اور اس مقصد کے لیے میں نے کتاب براہین احمدیہ لکھی۔ وقد بشرنی اللہ ان کل من یقرأ هذه الرسالة الموجهة الیہ ثم لا یقر بالحق یکتب له الحزیمة والخذلان، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت اور یہ خبر دی ہے کہ ہر وہ شخص جو اس رسالے کو، جو اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، اس کو پڑھتا ہے پھر حق کے ساتھ اس کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کے لیے ہزیمت و خذلان، محرومی اور بے توفیقی، شکست اور ہار لکھ دی جائے گی۔ یعنی گویا وہ اشارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ کتاب اب گویا مؤید من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تائید شدہ ہے۔ اس کتاب کو ہر ایک کو ماننا ہے، اور جو اس میں مندرج چیزوں کو نہیں مانے گا وہ محرومی کا، ناکامیابی کا شکار ہوگا۔ ہاں، اس طریقے سے وہ اپنے دعووں کو مؤید من اللہ، بلکہ الہام، بلکہ اللہ کی وحی سے تعبیر کرنے کے لیے گویا اس نے دعوے کیے اور راستہ ہموار کیا۔ اب یہ ان کے مزید کچھ اور بھی عبارتوں کو بعد ان ادعا ان اللہ کلفہ، اس کے بعد کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے مسیح کے طریقے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طریقے پر لوگوں کی اصلاح کا اس کو مکلف بنایا ہے۔ اب اس نے اپنے دعوے کو درجہ بدرجہ آگے بڑھایا، اور پھر یہ دعوے کرنے لگا کہ وہ مسیح موعود ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھما ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اس سلسلے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے امراض کے تذکرے کے بعد جو ہم نے کہا تھا کہ اس کے دعووں کا جو دور تھا اسے ذکر کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ اس کا پس منظر جو تفصیل سے شیخ صفی الرحمن صاحب نے بیان فرمایا ہے، جو قدر مفصل ہوگا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ سے سنیں اور دھیان دے کر اسے ذہن نشین کریں۔ سب سے پہلے شیخ صفی الرحمن صاحب کا ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر ایک مختصر سا اقتباس جو ان کے دعووں کے ادوار کو نقل کرتا ہے۔ قادیانی فتنہ منزل بمنزل۔ شیخ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کی اگر تاریخی ترتیب قائم کی جائے تو انہیں 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ 1882 عیسوی سے لے کر 1890 عیسوی تک، 1882 سے 1890 کے اختتام تک۔ اس مرحلے میں مرزا صاحب نے اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کا الہام یافتہ قرار دیتے ہوئے مجدد اور مسیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ پہلا اسٹیپ 1882 سے 1890 تک کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ الہام یافتہ ہیں اور مجدد ہیں اور مسیل مسیح ہیں، مسیح کے مثل ہیں۔ ہاں، لیکن حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کیا۔ ہاں، لیکن حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، اس کا انکار کیا۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ 1891 سے لے کر 1901 تک۔ اس مرحلے میں مرزا صاحب نے مسیح موعود اور مہدی معہود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیح موعود براہ راست، اب مسیح نہیں بلکہ براہ راست مسیح، اور مہدی معہود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور کیسے دعویٰ کیا؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو ترکیبیں اختیار۔ سامعین کرام، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے
دعووں کو ادوار میں تقسیم کیا ہے جو شیخ صفی الرحمن صاحب نے اور دوسرے علماء نے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ بتایا تھا کہ 1882 سے لے کر 1890 کے اختتام تک اس مرحلے میں مرزا صاحب نے اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کا الہام یافتہ قرار دیتے ہوئے مجدد اور مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کیا۔ یہ بات ہو چکی تھی، میں پھر سے دہرا رہا ہوں۔ نمبر 2، 1891 سے 1901 تک اس مرحلے میں مرزا صاحب نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تیسرا مرحلہ 1901 سے 1908 تک، یعنی مرزا صاحب کی وفات تک، اس مرحلے میں آپ نے نہ صرف نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، باقاعدہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ بے شمار دعووں کی بھرمار کر دی، دعوی کی بھرمار کر دی، حتیٰ کہ خود خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ اگلے صفحات میں ہم ان کے ہر سہ ادوار کی مختصر سی روزات نظر ناظرین اور ہدیہ قارئین کریں گے، یعنی یہ انہوں نے آگے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ آج کے درس کو ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، لیکن ان کے دعووں کا سلسلہ پیش کرنے سے پہلے اس کتاب کے اخیر میں، آخری حصوں میں جو اس دعوت کا پس منظر اور اس وقت کے حالات کا ذکر ہے، اگلے درس میں اس کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔